الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد اللهم صل وسلم وبارك على محمد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال الرجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة قال إن الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمط الناس رواه مسلم۔ عزیزم مولانا محمد زکریا حسامی سلمہ نے بندے سے کہا کہ آپ کی عمر سے متعلق کچھ بات ریکارڈ کر کے ارسال کریں، تو اسی کی تعمیل میں کچھ عرض کر رہا ہوں۔ بزرگان محترم اور عزیز بھائیوں، یہ کبر اور تکبر یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، دوسرے کے مقابلے میں افضل سمجھنا، یہ انتہائی خطرناک مرض ہے، یہ ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس بیماری کی وجہ سے بہت سی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ جس طریقے سے ڈاکٹروں میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، مرض کے ماہرین ہوتے ہیں، کوئی کان کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی آنکھ کا اسپیشلسٹ ہے، کوئی پیٹ کا ماہر ڈاکٹر ہے، تو ایسے ہی روحانی امراض کے اسپیشلسٹ اور ماہر حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ انہوں نے کبر اور تکبر کو ام الامراض فرمایا۔ چنانچہ ایسا ہی ہے کہ جب آدمی کے اندر کبر اور تکبر آ جاتا ہے تو اس کے اندر بہت سی خرابیاں اور بہت سی برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ چنانچہ کبر کے نتیجے میں حسد پیدا ہوتا ہے۔ جب آدمی اپنے آپ کو ہر ایک سے بڑا سمجھتا ہے، افضل سمجھتا ہے، تو جو آدمی اس سے زیادہ ترقی کرے گا اور اس کے پاس کچھ مال و دولت اور نعمتیں کچھ زیادہ ہوگی تو وہ اس سے حسد کرنے لگے گا، جلنے لگے گا۔ ایسے ہی کبروں کی وجہ سے بغض اور نفرت پیدا ہوتی ہے۔ غیبت، چغل خوری میں آدمی کبر کی وجہ سے مبتلا ہوتا ہے۔ غرض کبر یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے اور بہت ہی مہلک ہے روحانی اعتبار سے، اور دنیا و آخرت کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ آدمی اس مہلک بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، لیکن اسے پتہ بھی نہیں چلتا کہ ہاں میرے اندر یہ بیماری ہے۔
اور بیماری کا پتہ نہ چلنا یہ انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ چنانچہ اگر کسی مرض کا پتہ چل گیا، تکلیف ہے، تو اس کا علاج ہو جائے گا، لیکن آدمی کو اپنے مرض کا ہی پتہ نہ چلے تو اس صورت میں پھر اس مرض سے چھٹکارا بہت مشکل ہوتا ہے۔ میں نے جو آیت شریفہ پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، یہ دار آخرت، جنت کا گھر ہم ان لوگوں کو عطا کریں گے کہ جو زمین میں علو، بڑائی، کبر نہیں چاہتے، تکبر نہیں کرتے اور زمین میں فساد نہیں پھیلاتے ہیں۔ ہم ایسے لوگوں کو دار آخرت عطا فرمائیں گے، جنت کا گھر عطا فرمائیں گے۔ اور حدیث پاک جس کے راوی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے، اس میں فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر اور تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ذرہ کھڑکی کھلی ہوئی ہوتی ہے تو کچھ ریت کے تھوڑے سے ذرا سے ذرات نظر آتے ہیں، دیکھا ہوگا آپ حضرات نے، تو اسی کو ذرہ کہتے ہیں۔ تو جس آدمی کے دل میں معمولی سا بھی کبر اور تکبر ہوگا تو وہ آدمی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ ایک شخص نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے عمدہ ہو، جوتا عمدہ ہو، تو کیا یہ بھی کبر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ کبر نہیں، یہ تو جمال ہے اور اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند فرماتے ہیں۔ کبر کی تعریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، الکبر بطر الحق وغمط الناس، کبر تو یہ ہے کہ حق بات کا انکار کرنا، حق بات کو ٹال دینا، رد کر دینا، اپنے کبر اور تکبر اور خود پسندی کی وجہ سے، اور دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا، دوسروں کو حقیر و ذلیل سمجھنا یہ کبر اور تکبر ہے۔ آدمی اس بیماری کو دور کرے اور اس کا علاج کرے۔ تکبر کے علاج جو علماء کرام نے بیان فرمایا ہے، ان میں سب سے مؤثر علاج تو یہ ہے کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں رہے، وہاں اس بیماری کا علاج کرائے۔ اس بیماری کا علاج کے لیے جو اسپیشلسٹ ہے وہ اہل اللہ ہیں، اولیاء ہیں، مشائخ کرام ہیں۔ کسی شیخ کامل کی صحبت میں رہ کر اپنی اس بیماری کا علاج کیا جائے۔ اور ایک دوسرا علاج یہ بھی ہے کہ آدمی ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرے۔ اللہم لک الحمد ولک الشکر، جو بھی نعمت دیکھے بات میں اللہ کا شکر ادا کرے۔ موسم اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، کاروبار اچھا چل رہا ہے، اللہ کا شکر ہے، تندرستی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تو جب آدمی اللہ کا شکر ادا کرے گا تو انشاءاللہ اس سے بھی کبر اور تکبر یہ زائل ہوگا، چونکہ اب اس کا یقین اس بات پر ہوگا کہ جو چیزیں میرے پاس ہیں سب اللہ کی عطا کی ہوئی ہے۔ علماء اکرام نے یہ بھی لکھا ہے کہ آدمی کبر کو دور کرنے کے لیے عطا اور بقا کا مراقبہ کرے۔ عطا کا مراقبہ یہ ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ جو کچھ بھی میرے پاس نعمت ہے، جسمانی نعمت ہو، روحانی نعمت ہو، مالی نعمت ہو، کسی بھی طرح کی نعمت ہو، کاروبار ہے، اولاد ہے، گھر ہے، مال و دولت ہے، علم ہے، عمل ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، تو یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی ہیں، اللہ کی عطا کردہ ہے۔ اس کا مراقبہ کریں، بار بار اس کا استحضار کیا جائے۔ اور بقا کا مراقبہ یہ ہے کہ نعمتیں جو میرے پاس ہے یہ اسی وقت تک باقی رہ سکتی ہے جب تک کہ اللہ کا فضل شامل حال ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو پل بھر میں ان کو چھین سکتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں
جو کل بڑے مالدار تھے آج فقیر ہو گئے، کتنے لوگ ہیں جو کل بڑے متقی و پرہیزگار تھے اور آج گناہوں کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس طرح مراقبہ کیا جائے، عطا کا مراقبہ اور بقا کا مراقبہ۔ اور میرے عزیز بھائیوں، یہ کبر اور تکبر انتہائی مہلک چیز ہے، بہت ہی خطرناک چیز ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے، انسان کو ارتداد اور کفر تک پہنچا دیتی ہے۔ اور بس متکبر جو ہوتا ہے، تکبر کرنے والا، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، حالانکہ حقیقت میں بڑا نہیں ہوتا۔ چنانچہ کتابوں کے اندر متکبر کی مثال ایسے لکھی ہے کہ متکبر ایسا ہے جیسے وہ پہاڑ کی چوٹی پر کھڑا ہو اور کچھ لوگ نیچے کھڑے ہیں، تو جو نیچے کھڑے ہیں وہ اس کو چھوٹے نظر آئیں گے، حالانکہ حقیقت میں وہ چھوٹے نہیں ہیں۔ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا رہتا ہے اور حقیقت میں وہ بڑا نہیں ہوتا۔ نیچے والوں کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، حقیقت میں وہ چھوٹے نہیں ہوتے۔ اگر غور کیا جائے تو یہ نیچے والے کو بھی تو اوپر والا وہ چھوٹا ہی نظر آ رہا ہے۔ تو تکبر انتہائی خطرناک چیز ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کتابوں کے اندر کچھ واقعات لکھے ہیں جن سے تکبر کا انجام معلوم ہوتا ہے۔ تکبر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آدمی کو ارتداد تک پہنچا دیتا ہے۔ ایک کتاب ہے طبقات ابن سعد، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کو نقل کرنے والے صحابی رسول حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں۔ ان کے حوالے سے واقعہ نقل کیا ہے حضرت عروہ کے۔ فرماتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات سے غروب آفتاب کے وقت روانہ ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ غروب آفتاب ہو گیا، غروب آفتاب ہونے والا تھا، آپ روانگی کے لیے تیار ہیں، لیکن تھوڑی دیر کے لیے آپ رک گئے، ٹھہر گئے، اور ایسا معلوم ہوا کہ آپ کسی کا انتظار فرما رہے ہیں۔ چنانچہ لوگ دیکھتے رہے کہ آپ کسی کے انتظار میں ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ ایک سولے رنگ کا شخص آیا جس کا ناک چپٹا، چہرہ چپٹا، تو وہ تھے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو انتہائی خوبصورت تھے، اور ان کی جو حضرت اسامہ کی والدہ تھی وہ کالے رنگ کی تھی، تو ان میں انہی کا اثر آیا۔ خیر، تو جب دیکھا کہ یہ ایک سولے رنگ کا نوجوان ہے اور اس کی وجہ سے تاخیر ہوئی، تو بعض یمن کے لوگوں نے یہ کہا کہ اس کالے کلوٹے کی وجہ سے ہمیں تاخیر کر دی۔ گویا انہوں نے اپنے دل میں حضرت اسامہ کو حقیر سمجھا۔ تو اس کا انجام یہ ہوا فَلِذَلِكَ كَفَرَ أَهْلُ الْيَمَنِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ، کہ اس تحقیر کی وجہ سے، کبر کی وجہ سے جب فتنہ ارتداد پیدا ہوا تو یمن والے ارتداد میں نعوذ باللہ مبتلا ہو گئے۔ تو اس کا انجام بڑا ہی سخت ہوتا ہے، بہت ہی مہلک بیماری ہے۔ اللہ ہم سب کی پوری امت کی حفاظت فرمائے۔ شیخ ابو عبداللہ الاندلسی کا واقعہ آپ کے سامنے ہے، بارہا آپ نے سنا ہوگا۔ کتنے بڑے شیخ تھے، قرأت سبع میں قرآن کریم پڑھتے تھے، بلکہ ماہر تھے، محدث تھے، اور بڑی تعداد میں ان کے مریدین تھے۔ شیخ نے عابیتی میں لکھا ہے، شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے، راستے میں گزر رہے تھے تو ایک کلیسا سے گزر ہوا، دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ یہ لوگ کس چیز کی عبادت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، ان کی ایک تحقیر دل میں پیدا ہو گئی۔ اور خنزیر بھی یہ لوگ رکھتے ہیں، تو اس طرح کا دل میں اپنے بڑائی پیدا ہوئی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا، اس کی سزا یہ ملی کہ
ایک بادشاہ کی جو وہاں حاکم وقت تھا بڑا آدمی، اس کی بیٹی تھی، تو اسے دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گئے اور وہیں رک گئے اور یہ کہا کہ میں اب اس سے شادی کروں گا۔ چنانچہ اس کے والد سے بات کی، اس نے کہا کہ میں ایسے تو شادی نہیں کر سکتا، آپ کو یہیں رہنا پڑے گا اور نعوذ باللہ یہ سور خنزیر چرانے پڑے گا۔ چنانچہ ان کی تمام شرطوں کو منظور کیا اور اس طرح خنزیروں کو چرانے میں مبتلا ہو گئے اور کافی دن تک یہ آزمائش رہی۔ مریدین کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ کچھ دن کے بعد پھر مریدین آئے، دیکھا کیا کہ وہ لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے خنزیروں کو چرا رہے ہیں، جس کو لے کر خطبہ دیا کرتے تھے۔ تو رو رو کر مریدین نے اللہ سے بہت دعائیں کی اور پھر شیخ سے معلوم کیا کہ شیخ آپ تو قرآن کریم کے بڑے ماہر تھے، کیا اس وقت کوئی قرآن کریم کی آیت یاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں ایک آیت یاد ہے، اور وہ ہے وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ، کہ اللہ تعالیٰ جس کو ذلیل کر دے، ذلیل کرنے پہ آئے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے، اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ پوچھا کہ کوئی حدیث یاد ہے؟ فرمایا کہ ہاں ایک حدیث یاد ہے اور کچھ نہیں، وہ ہے وَمَن بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ۔ اس کے بعد خیر اللہ کے رحمت متوجہ ہوئی، توبہ و تائب ہوئے تو اللہ نے پھر وہ علوم و نعمتیں ان کو دوبارہ واپس فرما دی۔ تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے کبر سے پناہ مانگے کہ اللہ کبر سے بچائے، اور کبر کا جو علاج بتلایا گیا ہے اس علاج کو کیا جائے، ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، نعمت عطا اور بقا کا مراقبہ کرے اور اہل اللہ کی صحبت میں رہے، ان سے اس کا علاج کرائے۔ یہ انتہائی خطرناک بیماری ہے، اس سے آدمی برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو، پوری امت کو کبر سے، تکبر سے اور دیگر روحانی بیماریوں سے مکمل محفوظ فرمائے، جسمانی بیماریوں سے بھی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔